الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے، بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے۔ جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا، ایمان کا چراغ جلایا حضور نے۔ آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار، اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے۔
حق کا صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک، حق کا صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک، توحید کا یہ نقطہ بتایا حضور نے۔ اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی، جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے۔ خندہ جبیں سے رنج و علم بہر حق سہے، جینے کا ڈھب ہے ہم کو سکھایا حضور نے۔ غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے۔ باطن میں عشق کے فروزاں کیے چراغ، باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے۔ ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، ایک پہ کرے حسین تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے۔ طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں پتھر کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے۔ امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوہ عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی ایک آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ اس آیت کریم میں خالق کائنات نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک اعلان کروایا، جس میں 8 چیزوں کا ذکر ہے۔ 5 چیزیں تو وہ ہیں جو انسانی رشتوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور 3 وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے مال و متاع اور اسباب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ رب کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ، آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور ان کی اولادیں اور تمہارے بھائی اور برادری کے لوگ، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور قبیلے والے یہ 5 چیزیں تو وہ ہیں جو انسانی رشتے اور نسب سے تعلق رکھتی ہیں، اور 6ٹھی چیز وَأَمْوَالٌ اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کماتے ہو۔ 7ویں چیز وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کو کامیاب کرنے کے لیے تم اڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو۔
اور ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہیں کساد بازاری، کہیں خسارہ نہ ہو جائے۔ اور 8ویں چیز وہ مساکن ترضونھا، اور وہ تمہارے گھر، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے بنگلے جو تم نے بڑی چاہت سے اور محبت سے بنائے ہیں اور تمہیں بڑے پسند ہوتے ہیں۔ یہ 8 چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ پیاری لگتی ہیں من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ورسول ہی، اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہیں، وہ جہاد فی سبیلی، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے فیصلوں کا، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ اپنے فیصلے نازل کرے۔ مراد یہ دھمکی ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تم پر۔ اس آیہ کریمہ کا انتخاب تو صرف ایک چیز من اللہ و رسول ہی، اسی کو سامنے رکھ کر میں نے کیا ہے، اگرچہ یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اس پر کئی مہینوں تک اس کے ایک ایک جملے پر گفتگو کی جائے تو ممکن ہے۔ بڑی جامع آیت ہے یہ، اور انسان کو سیدھی لائن دکھانے کے لیے کہ انسان جو دنیاوی تعلقات اور رشتوں میں بھی جکڑا ہوا ہے، اور پھر دنیا داری اور مال و دولت اس میں بھی پھنسا ہوا رہتا ہے، ایک طرف یہ چیزیں اور دوسرے اللہ اس کے رسول کے تعلقات ہیں۔ اس موڑ پر پھر انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا رشتہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ چونکہ پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے میں گفتگو ہوئی تھی اس ماہ مبارک کے حوالے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق اپنا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اپنے ملک کے ہر گلی میں، ہر کوچے میں کسی نے جھنڈیاں لگا کر، چراغاں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، کسی نے جلوس نکال کر، کسی نے سارا دن اور ساری رات ڈیک لگا کر نعت کے نام سے اس پورے ماحول کو، اس گلی محلے کو سر پر اٹھائے رکھا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پاکستان کے ایک ایسے شخص جو کسی زمانے میں علامہ کہلاتا تھا، بلکہ شروع میں پروفیسر کہلاتا تھا، پھر ترقی کی، پھر علامہ بنا، اور پھر بڑھتے بڑھتے شیخ الاسلام کے رتبے پر پہنچا۔ اللہ جانتا آگے کہاں تک جائے گا۔ اس نے اعلان تو کیا تھا عالمی میلاد کانفرنس کا مینار پاکستان پر، اور ہر گلی میں، ہر سڑک پر، ہر رکشے کے پیچھے پوسٹر، اشتہارات کے ذریعے سے یہی اعلان، عین موقع پر بغیر کسی تبدیلی کے اعلان کے مار روڈ پر انہوں نے وہ اپنا سارا جو کچھ بھی ساز و سامان ہے یہاں اتار دیا، اور 3 دن تک مال روڈ اور اس کے ملحقہ آبادیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہے۔ اور پھر رات کے 3 بجے، 4:30 بجے تک وہ شور ہوگا رہا مار روڈ پر۔
مجھے تو نہیں پتا کہ اور لوگوں کا کیا حال ہوگا، لیکن ذاتی طور پر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ اور دنیا کو دکھایا کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس کا اسلام یہ ہے، اور حکومت کی طرف سے پوری سپورٹ کی گئی، سارے داخلی راستے اس طرح بند کیے گئے کہ ضرورت مند لوگ اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہ نکل سکے نہ اندر آ سکے۔ حکومت کے یہ اقدامات اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ یہی کام کرتے ہیں۔ کیا کہا جائے اس حکومت کا اس قوم کے ساتھ، بد نصیب قوم جس پر یہ مسلط ہے، کیا تعلق ہے؟ اس کا ہر قدم جو ہے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو شیخ الاسلام جو ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی وقتاً فوقتاً ان کے جو کارندے ہیں وہ کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اندر سے ایسا ہی ملے ہوئے ہیں۔ ساری قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن ان کا کام چلتے رہے۔ غرض یہ کہ وہ میلاد کے نام پر پاکستانی اسلام جو ہے اس دنیا کو دکھایا گیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنے ذوق کے مطابق کام کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی کے نام سے جلسے بھی ہوتے رہے اور میلاد کے نام پر سب کچھ ہوتا رہا، لیکن میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر، یہاں مجھے 43 سال گزر چکے ہیں، میں اگر قسم کھاؤں تو شاید ہانس نہیں ہوں گا کہ میلاد کے نام پر یا سیرت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نمائش ہے، لوگوں سے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، خود بھی کھاتے ہیں اور ایک تماشا لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اس طرح کے نمائش سے اور اتنے ایسے فراڈ سے محفوظ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچا قلبی عملی تعلق نصیب فرمائے۔ تو یہ ماہ مبارک چونکہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، کہ آپ کی ولادت مبارکہ بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول یا 9 ہے۔ میلادی ٹولہ جتنا بھی ہے ان کے جو بڑے ہیں اس نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں، انہوں نے 12 ربیع الاول کا انتخاب کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہے۔ کوئی عقل مند آدمی اس بات پر غور کرے کہ کسی آدمی کی تاریخی وفات بھی وہی اور تاریخ میلاد بھی، یعنی ولادت بھی وہی ہو، تو پھر اس پر جب یہ احساس موجود ہے کہ جس کی محبت کے اندر ہم اس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کی وفات بھی اسی تاریخ پر، وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ لیکن ان کو تو اس سے کوئی غرض بھی نہیں، انہوں نے اپنا ایک مشن ہے پورا کرنا ہے، اپنے دل کی تسلی کا یہ سامان ہے ان کا۔ ورنہ کسی کا کوئی عزیز جس تاریخ میں پیدا ہو اور اسی تاریخ میں فوت بھی ہو جائے، پھر وہ بنگڑے ڈالتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی وفات بھی یہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، کسی کا بیٹا اور بھائی اور بیوی فوت ہو جائے، کسی کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو اتنا بڑا صدمہ نہیں ہوتا اگر ایمان ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ایک مثال عرض کروں گا، اس کے لیے سب سے بڑا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہے۔ ایمان اگر ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرے۔ میں تو ایمان والوں کی بات کرتا ہوں۔ میں نے جو 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں ان کا لفظی ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اس کی زندگی کے سارے معاملات اور ساری خواہشات میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہ ہو جائیں۔ وہ لاکھ بھی اپنے آپ کو مومن کہے، مومن نہیں ہوگا
جب زندگی کا ہر عمل اور ہر طریقہ اور اس کی ہر خواہش میرے لائے ہوئے نظام اور میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہوں گے۔ اس آئینے کے اندر ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، ایمان کا دعوے دار بھی ہوں، تو میرا عمل، میری سرگرمیاں، میری خوشی اور غمی کے معاملات کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہیں تو اس کو مطمئن رہنا چاہیے، اور نہیں ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے پھر اس کے لیے، کیونکہ حضور تو پہلے اعلان کر لا یؤمن، مومن نہیں ہے، تو جو مرضی کہتا رہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے بارہا علماء سے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میری ذات یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ذات اس کو زیادہ پیاری نہ ہو من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ پیاری، اپنے اولاد سے زیادہ پیاری، اور ساری کائنات کے انسان سے زیادہ پیاری اگر اس کو میری ذات نہیں لگتی تو لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ یہ ایک معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے کہ کسی کے ایماندار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وہ خود بھی کر سکتا ہے اور دوسرے دیکھنے والے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنی بیوی، بچے، اپنے ماں باپ، خاندان کے لوگ زیادہ پیارے ہیں یا اللہ کا رسول زیادہ پیارا ہے، یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جی، جب ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہو کہ ایک طرف اولاد کی اور بیوی بچوں کی خواہشات ہیں، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تو اس وقت پھر سب خواہشات کو کچل کر رد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتا ہے، یا ان کے تعلقات میں اس طرح جھگڑا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات کو بھول جاتا ہے۔ عموماً ہمارا معاشرہ جو ہے جس کیفیت سے دوچار ہے اس کی حالت یہی ہے کہ ہم ویسے تو دعوے دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کے، لیکن عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے نہیں ہوتا۔ عملی زندگی میں زبانی کلامی دعوے بڑے ہیں، صدقہ یا رسول اللہ بھی ہر شخص کہے گا، آپ کا اسم گرامی سن کر اپنے انگوٹھوں کو چومنا شروع کر دے گا، لیکن جب بات آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کسی بھی شعبہ زندگی میں، اس وقت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ رہ کر ہمیں پھر برسوں پیچھے جانا پڑتا ہے، کیونکہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں کوئی ایسا نمونہ نظر نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق کا، پھر ہمیں 1400 برس پیچھے دوڑنا پڑتا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس روز پتوکی کے علاقے میں شہر سے کچھ دور، کئی کلومیٹر دور، ایک دیہات میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس نے ایک بڑی مسجد بنائی ہے، بہت شاندار، اور ایسی شاندار مسجد کے میں نے وہیں اس کو دیکھ کر یہ بیان میں نے کہا تھا کہ اس مسجد میں دولت کم اور محبت اللہ رسول کی زیادہ جھلکتی نظر آتی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا شاندار سکول بنایا ہے جس میں دینی اور دنیوی تعلیم مسلمان بچوں کو، وہ اتنی شاندار عمارت اس کی کہ کسی کالج یونیورسٹی کا آج تک میں نے نہیں دیکھی، اور بڑی معمولی سی فیس 2200 روپے، اعلیٰ معیار کے اساتذہ رکھے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہ یہ اس آدمی کے، اس بچے کے لیے کہ جس کے ماں باپ آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں کر سکتا اس بچے کو ساری فیس معاف ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو فیس دینے والے کے ساتھ۔ اور انہوں نے عجیب معاملہ ہے کہ سٹاف کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ بچہ جو فیس دیتا ہے کہ نہیں دیتا، نہ کسی اس کے ہم سبق بچے کو پتہ چلتا کہ یہ فیس دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ 3 بھائی ہیں، 2 تو پکے میلادی ہیں، اور ایک کو رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ نواز دیا، صاف راسخ العقیدہ ہے، جو سب سے چھوٹی عمر کا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قسم کھائے اس آدمی کے اخلاص کی، اس کی ایمانداری کی، اس کی للہیت کی، تو شاید اس کی قسم غلط نہیں ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں کہیں جمعہ پڑا تھا یہاں، انہوں نے ان کے دل میں رغبت پیدا ہوئی، پھر بالواسطہ، مجھ سے تو کوئی شناسائی نہیں تھی،
اپنے کسی تعلق والے جو میرے ساتھ تعلق رکھتا تھا اس کے ساتھ رابطہ کر کے خواہش ظاہر کی جمعے کی، تو میں ٹلاتا رہا۔ میری عادت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جمعہ جو ہے اپنی مسجد کا نہ چھوڑوں۔ بالآخر اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، انہوں نے کہا تو پھر مجھے جانا پڑا۔ اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جن کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں وہ سب خاندانی کافر تھے، جن کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں وہ سب خاندانی کافر تھے، کفر سے نکل گیا ہے، باپ کافر، دادا کافر، ماں کافر، بہن بھائی کافر۔ لیکن جب رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو صرف زبان سے نہیں پڑھا، زبان سے یہ بول بولے تو ان کے خون کے ساتھ شامل ہو کر سارے بدن کے اندر سرایت کر گیا۔ قرآن کریم میں انہی کی ایمان کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے لوگ ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ سب ہدایت والے لوگ ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اعلان جو 40 برس گزرنے کے بعد مکہ شہر میں بیت اللہ کے کنارے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو صفا پہاڑی کہتے ہیں، اس پر چڑھ کر سارے اہل مکہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا ریفرنڈم کرایا اپنے بارے میں، رائے لی کہ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو تم؟ تو چونکہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا سارا کردار، پھر جوانی کے بعد آپ کی شادی، اور شادی کے ساتھ آپ کے تجارت، بھیڑ بکریاں چرانا، تجارت کرنا، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لوگوں کے سامنے تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے، تو آپ سن چکے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ سن چکے ہیں کہ کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا جو اس معاملے میں اختلاف کرتا ہو، سب نے یکزباں ہو کہ آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ امانتدار کوئی بھی نہیں۔